اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن مجید فرمان رشید عطا فرمایا، جو کہ ہمارے لیے ضابطۂ حیات ہے، ہمارا رہبر ہے، رہنما ہے، اور یہ اجازت ہے قرآن حکیم کا کہ یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے، حق اور باطل میں اگر کرنا ہو تو اس آئین، اس دستور، اس قانون کو دیکھو گے تو یہ تمہیں حق اور باطل میں فرق کر کے دکھا سکتا ہے، حق اور باطل میں یہ قرآن حکیم اسی لیے اس کے ناموں میں سے ایک نام فرقان ہے، کہتے ہیں نا فرقان مجید، فرقان فرقان فرق کر دینے کا، اور بڑے عمدہ دلائل کے ساتھ کہ جن دلائل کو انسانی عقل چیلنج نہیں کر سکتی، یا جو جیسا یہ کلام ہے ویسا کلام انسان نہیں کر سکتا، ویسا کلام انسان نہیں کر سکتا، وہ کتنا بڑا دانشور کیوں نہ ہو، کتنا بڑا حکیم کیوں نہ ہو، کتنا بڑا عالم ہو، سکالر ہو، ریسرچر ہو، اپنے آپ کو جو نام دے اور چاہے کہ قرآن کے برابر کلام کر سکے تو نہیں کر سکتا، اور اسی لیے قرآن حکیم نے بڑے عمدہ انداز میں ان لوگوں کو بھی چیلنج کیا، ایک کو نہیں تمام کو، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور قرآن حکیم، قرآن رشید میں یہ ارشاد ہوا کہ اگر تمہیں اس میں کچھ شک ہے، شبہ تو پھر کیسے کرو، خود بھی اور اپنے چیلے چاپٹوں کو بھی، اپنے پورے گروپ کو لو، اور قرآن جیسی ایک قرآن کی چھوٹی سے چھوٹی ایک سورت ہی بنا سکتا، اور آج کی سائنس جیسے جیسے انکشاف ہوتے ہیں، اسی لیے نا صرف یہ نہیں کہ قرآن میں کوئی ایسی چیز ہے جو ہے ہی نہیں، ہاں نہیں ہے کہ جھوٹ نہیں ہے، کذب نہیں ہے،
قرآن سے تم جو سوال کرو گے وہ تمہارے سوال کا جواب دے گا. اور قرآن حکیم تمہیں حق اور باطل میں فرق کر کے دکھائے گا. جب ہم قرآن حکیم کو پڑھتے ہیں تو یہ نہیں کہ جو ہم چاہتے تھے کہ یہ ڈھونڈیں ملا نہیں. ہاں ہماری عقل کی کمی ہو سکتی ہے، وہ سب کچھ معلوم ہے. قرآن پڑھنے کا، قرآن کو سمجھنے کا ہر کسی کا طریقہ اپنا اپنا. قرآن پڑھنے کا سمجھنے کا میں نے آگے بھی شاید آپ کو بطور لطیفہ ایک بات سنائی تھی کہ اہل علم کے درمیان مناظرے تو ہوتے رہتے ہیں. وہ ایک علیحدہ چیز ہے. کئی مناظروں میں ہار جیت ہوتی ہے، کئی زیادہ تر تو ویسے جو عمومی طور پر دیکھنے میں آیا ہے کہ لڑائی جھگڑے پہ ختم ہو جاتے ہیں. وہ مناظرہ جو ہے وہ مجادلے میں تبدیل ہو جاتا ہے. یہ کہتے علم ہی ہے کہ میں بول رہا ہوں کہ مجادلہ وہی جاننا. زیادہ تر مناظرے تو ایسے ہیں، اور جن کو کہیں ہار جیت ہو بھی جائے وہاں تسلیم کرنے کے باوجود بھی کئی وجوہات کی بنا پر کیا ہوتا ہے کہ ہار مان کے بھی پھر نہیں ماننا، بعد میں پھر اسی موقع یہ کام اکثر چلتے رہتے ہیں. تو دو علماء کے درمیان مناظرہ ہونا تھا. این مناظرے کے وقت اکٹھے ہو گئے. مناظرہ شروع ہونے سے پہلے کسی ایک چیز کو سمجھے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سمجھنے کے شاید جو کہیں کہ سرکار جو عام طور پر 3-4 اعتراض علماء میں مخالفین میں سے حاضر و ناظر نور و بشر یا اس طرح کے معاملے چلتے ہی رہتے ہیں. دل میں گئے عام طور پر وہ سال ہر سال سے لڑائیاں جاری ہیں، حاصل رسول کسی کو بھی کچھ نہیں، بلکہ ایک امت میں تفریق کا باعث فتنہ بن گیا. امت میں تو ایک مولانا صاحب دوسرے سے اپنے مخالف سے مخاطب ہوئے. میں نے کہا قرآن پڑھنا بھی پھر ان مولانا صاحب نے یہ کہا کہ یار بات سنا، آج مناظرہ تھا، لہذا اس کے لیے تیاری تو نے بھی کی ہے، اور تیاری تو بھی رات کتابیں کھنگالتا رہا ہوگا، قرآن کو بھی دیکھتا رہا ہوگا، اور حدیث کو بھی دیکھتا رہا ہوگا اپنے موقف کی تائید کے لیے.
کبھی نہیں. میرے جیسے نے کوئی جمعہ پڑھانا ہو, کوئی ایسا معاملہ کرنا ہو تو وہ بیچارہ کتابوں پہ کتابیں کھنگالتا ہے. تو دیانتداری کا تقاضا بھی یہ ہے, دیانتداری کا تقاضا بھی خطاب کرنا ہو یا تدریس کرنی ہو, دونوں صورتوں میں مطالعہ ضرور کرے. مناظرہ میں تو سارا چلتا ہی مطالعہ ہے. اپنے بیگانوں کی جب تک آپ نے کچھ تو پڑھا نہیں ہوگا تو آپ کیا بولیں گے, کیا لڑائیں گے. تو مولانا صاحب فرمانے لگے بھائی مناظرہ ہم دونوں کا تھا, ظاہر تو بھی تیاری کرتا رہا, میں بھی تیاری, لیکن ایک فرق ہے, ایک فرق ہے, بات اتنے میں ختم ہو جاتی ہے. ایک فرق ہے, وہ فرق یہ ہے کہ رات قرآن تو نے بھی پڑھا, رات قرآن میں نے بھی پڑھا. تو قرآن میں پڑھ کر, قرآن کو پڑھ پڑھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں کمی تلاش کرتا رہا. یہ سرکار میں یہ وصف نہیں ہے مجھے لڑائی دیں, اور میں ساری رات قرآن پڑھتا رہا, میں مطالعہ کرتا رہا, میں ہر آیت میں سرکار کی شان ہی دیکھتا رہا. مقصد یہ ہے قرآن پڑھو, جب عشق سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سینے میں ہوگا تو قرآن کی نفع تب دے گا. اور ایسی عظیم کتاب ہے کہ ایک بار نہیں, دو بار نہیں, بارہا جو کتاب ہمیں کہے کہ مجھ پر غور کرو, بلکہ اس قرآن حکیم اللہ ارشاد فرماتا ہے, پھر اگر یہ عشق ہے, محبت ہے, تو اس کا فائدہ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. ہم نے قرآن حکیم کو تمہارے لیے آسان کر دیا ہے, ذکر کے لیے آسان کیا, یاد کرنے کے لیے آسان کیا. ذکر کے معنی یاد کے لیے ہے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, اب کام تمہارا ہے, اب کام تمہارا ہے کہ ہے کوئی اس پہ غور و خوض کرے, اس کو سمجھے. جس نے قرآن پر غور کیا, تدبر کیا, وہ پا گیا. لیکن پانے کے لیے, قرآن کو سمجھنے کے لیے شرط سینے میں عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں نے آگے بھی کہا تھا, پھر وہ شاعت اپنے انداز میں لکھتے بھی ہیں. حضرت مفتی احمد یار نعیمی گجراتی رحمۃ اللہ تعالیٰ اور بڑے ہی نفیس عالم,
بڑے نقطہ آپ نے ایک کتاب لکھی. اچھا مزیداری کی بات یہ ہے کہ میں اپنی بات کرتا ہوں. کتاب کو پڑھنا تو کجا، کتاب کا نام سن کر سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے. سبحان اللہ. صرف کتاب کا نام سن کر پھر اس میں مواد بھی تو ایسا ہی ہوگا نا یارو. میں یہ کہتا ہوں اب میں عظیم صاحب کو دیکھ لیا تو مجھے اور کچھ یاد آ گیا. نعت خوانوں کو چاہیے کہ وہ کتاب ضرور پڑھیں، وہ کتاب ضرور پڑھیں تاکہ سرکار کی ثنا کے لیے سینہ بھی کھلے اور اس کے ساتھ ساتھ تمہارے سینے میں پرانی دلائل بھی ہوں. پھر تو مزہ آئے نا. نہ کہ ہم ڈھولے مائیے گائیں جو آج کل کا رواج بن گیا. اور یہ بھی یاد رہے میں کل یا گزشتہ دنوں میں دیکھ رہا تھا ایک محفل دکھائی جا رہی ہے. ہم نہ ان محفلوں کے قائل ہیں نہ ہم نہ جائز سمجھتے ہیں بلکہ ناجائز اور حرام ہے. یہ ہم سب اہل سنت کے علماء کا موقف ہے. اور جو ایسا کام میری مائیں بہنیں بیٹیاں اپنے گھروں میں کرتی ہیں، خدا را باز آ جاؤ، دین سے کھلواڑ مت کرو. مناؤ سرکار کی کا میلاد مناؤ، نعت شریف پڑھو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں صحابیات نے بھی پڑھی، ان مدینے کی بچیوں نے بھی پڑھی. ہم اس کا ہمیں اس پر اعتراض نہیں، اقرار ہے. لیکن آج جو یہ تم نے ڈرامے بنا لیے اور دین کی مقررہ حدوں کو پھاندنا شروع کر دیا، دین کے ساتھ کھلواڑ مت کرو. تو میں دیکھ رہا تھا کہ دو نوجوان لڑکیاں نعت پڑھ رہی ہیں، حاضرین بھی مخلوط ہیں اور ان دو لڑکیوں کے ساتھ وہ ڈم ڈما ڈم ڈم ڈما ڈم وہ ڈبری بجانے والا لڑکا بیٹھا ہوا. اللہ والا وہ کرائے کا ہے. کیا ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ اول تو یہ ڈبری ویسے بھی نعت میں بھی بجانی جائز ہے، یہ پتہ نہیں کس نے یہ رواج نکال دیا. ہاں وہ بچیاں جو انہوں نے پڑھا تھا نا تبارک علینا، جس کی تم مثال دیتے ہو، یا جس کی دیگر کچھ احادیث بھی اور بعد وہ نابالغ بچیاں ادھر پتہ نہیں ماشاءاللہ بالکل جوان بچیاں اور پھر وہ پوری طرح بن پھک کے اللہ عالم وہ کوئی مراسی کرایہ پہ لیا ہوا ہے کیا ہے. وہ ڈھولکی بجا، یہ ڈھولکی یا رب بجانا ناجائز ہے، ناجائز ہے، ناجائز ہے. ہمارا یہ کھلا صاف اور ستھرا موقف ہے تمام اہل سنت کا.
اللہ رب العزت ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ قرآن، ہاں آگے قرآن اس کتاب کا نام سن کر ہی سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ کتاب کا نام ہے شان حبیب الرحمن، اللہ کے حبیب کی شان، من آیات القرآن، قرآن حکیم کی آیات میں مزہ آتا ہے پڑھنے کا۔ اور نعت خان اگر پڑھے گا نا تو اس کا سینہ مزید کھلے گا۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے اللہ نے ہدایت